نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامی ممالک اور امت مسلمہ جس افلاس اور معاشی بدحالی اور اخلاقیات کی تباہی کی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو سب کے پیچھے ہمیں ایک مرد کار فرما نظر آتا ہے کہ ہم نے بحیثیت مجموعی اپنی اور اپنے آنے والی اگلی نسلوں کی اخلاقی تربیت سے توجہ ہٹا لی ہے۔ ہماری نئی نسلیں خودرو جھاڑیوں کی طرح خود بخود پرورش پا رہی ہیں، جن کے ذریعے نہ تو کوئی قانون اور ضابطہ ہے، نہ کوئی اخلاقی تربیت کا انتظام ہے۔ ایک پڑھے لکھے معاشرے کو ہمیشہ ایک مہذب ماں تربیت دیتی ہے، لیکن جب ماؤں کی تربیت کا نظم نہ ہو تو صرف دنیا میں انسان تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جرائم کی شرح ہمارے ماضی سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ دیکھنے میں انسان نظر آنے والے بظاہر تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے ایک عذاب بنتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں اور اخلاقی برائیوں پر غور کریں تو ہمیں بعض چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی تھی، ہمیں جو مزاج اپنانے کا حکم دیا تھا، ہم اس سے کوسوں دور ہیں، اور بظاہر ممکن بھی نظر نہیں آ رہا کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہمیں وہ پیاری عادات آ جائیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی امت سے مطلوب ہیں۔ آدمی کا باطن آدمی کے ظاہر سنوار اور بگاڑ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انسان باطنی امراض سے محفوظ ہو تو اس کا ظاہر بھی اسی اعتبار سے مہذب، صاف ستھرا اور شفاف نظر آتا ہے اور معاشرے کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن اگر انسان کے باطن میں حرص، نفاق، کینہ، بغض، چغل خوری کی عادات، خودرائی، خودبینی، کبر، حسد جیسی موذی امراض پیدا ہو جائیں تو یہ انسان معاشرے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے، نہ کسی کی ترقی دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی کو اپنے سے بہتر برداشت کر سکتا ہے، اور اپنے حسد کی تسکین کے لیے، اپنے حرص کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہوئے اس سے نہ خوف خدا ہوتا ہے، نہ معاشرتی آداب کا حیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص بدامنی، بے سکونی، معاشی بدحالی، رزق کی تنگی، صحت کی کمی اور اس جیسے مسائل سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ ہم وقت ان مسائل کی وجہ سے شکوہ کرتا رہتا ہے اور لوگوں کی اخلاقی تباہی کی دعائیاں دیتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں اور ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت پر غور کرے تو یقین کیجئے ہمارے معاشرے کو برباد ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن نے کر رکھا ہے۔ ہمارے باطن کی ان امراض میں سے جن امراض کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہوا، ہمارا امن و سکون برباد ہوا، ہمارے باصلاحیت نوجوانوں کی صلاحیتیں دیمک زدہ ہوئیں، آج ہم ان برائیوں میں سے ایک برائی کا تذکرہ اس لیے کریں گے کہ ہمارے مسلمان اپنی اور اپنی نسلوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں تربیت کر سکیں۔ ہماری ان معاشرتی برائیوں میں سب سے بدتر برائی جو انسان کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، شریعت مطہرہ سے اور زندگی کے تمام امور سے دور کر دیتی ہے اور انسان معاشرے پر بوجھ بن کر رہ جاتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بیماری قنوطیت کی بیماری ہے۔ قنوطیت یعنی خدا سے نا امیدی، اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام رحمتوں میں رکاوٹ اور انسان کی تمام صلاحیتوں کو زہر قاتل کی طرح ختم کر دینے والی بیماری، وہ نا امیدی کی بیماری ہے۔ کسی بھی معاملے میں چاہے دینی ہو یا دنیاوی، ملازمت کا حصول ہو یا کاروبار کا معاملہ، ہر معاملے میں اپنے اوپر قنوطیت کو طاری کیے رکھنا، اللہ سے مایوس ہونے کی حالت میں زندگی گزارنا، یہ وہ نحوس ہوتا ہے کہ جو جیتے جاگتے انسان کو چلتی پھرتی لاش بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قنوطیت کی بیماری کو اتنا ناپسند فرمایا ہے اور اسے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ قرآن پاک کے کئی مقامات پر واضح طور پر اس خدا سے نا امیدی کو بہت بڑا جرم قرار دیتے ہوئے بندوں کو اس بات سے متنبہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہوں،
مگر اپنے اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اور نا امید ہونے والوں کو انتہا درجے کا گمراہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 55-56 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ رسول کہنے لگے ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں حق کی، سو نا امید لوگوں میں سے نہ ہو، اور نہیں ہوتا نا امید اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو گمراہوں میں سے ہو۔ اس آیت مبارکہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو گمراہیوں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہوں۔ قنوطیت یعنی خدا سے نا امیدی یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو چھوٹا کرنا ہے اور اس کی مغفرت کو کم جاننا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ اللہ کی قدرت اور قضاء کی وسعت کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ اس لیے قنوطی آدمی پر جو اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، جو ہر بات میں خدا کے فضل سے نا امید رہتا ہو، کسی بھی جگہ خوشی کے ساتھ اللہ کی رحمت طلب نہ کرتا ہو، ایسی لوگوں کو جو ہر بات پہ خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں، انہیں گمراہ لوگوں میں شمار کیے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گناہ گاروں کے لیے بھی جن سے بہت زیادہ گناہ ہوئے اور انہیں اپنے نفسوں پر تجاوز کیا، ان کو فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے سارے گناہ کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے یا سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ رہنا سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا اور قنوطیت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے ظاہری اور باطنی اعمال پر مایوسی کا سایہ پڑنے دینا یہ ایک ایسی حماقت ہے جس کے اندر مبتلا ہو کر بڑے بڑے کام کے لوگ مٹی کے مادو بن جاتے ہیں، ان کی معاشرے میں حیثیت میں تو عضو معطل جتنی رہ جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مایوسی کی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ فقیہ کیسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ فقیہ کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے مایوس بھی نہ ہونے دے اور اللہ کی نافرمانی پر انہیں رخصت بھی نہ دے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی تدبیر سے انہیں مطمئن نہ رکھے کہ تم اس سے محفوظ ہو، اور قرآن پاک کو کسی غیر کی رغبت کی وجہ سے مت چھوڑے، اس لیے کہ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم نہ ہو، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فہم نہ ہو، اور اس کی قرات کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں بہترین عالم دین وہی شمار ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے لیکن اللہ کی بغاوت پر ان کی جری بھی نہ ہونے دے، راہ اعتدال پر رکھتے ہوئے ان کو اللہ کی فرمانبرداری پر تیار کرتا رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ جس شخص کا جتنا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے پر امید ہوگا، اور اسی مایوسی کی وجہ سے انسان کا اللہ سے رشتہ اور تعلق کٹ جاتا ہے اور اس کو اللہ سے مانگتے ہوئے کچھ لذت یا راحت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو محض وقت کا ضیاع سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے مایوس ہونا یہ انسان کی عقل اور فہم کے تھوڑا ہونے کی علامت ہے، ورنہ جیسے انسان ذرہ برابر بھی عقل ہے وہ اپنے پیارے رب سے کیسے مایوس ہو سکتا ہے، اور ایسے قادر رب کے ماں سوا کسی اور طرف کیسے جھانک سکتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اس نا امیدی کا جو انسان کو اس کے رب سے نا امید کر دے، بڑا فائدہ شیطان کو یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسے مایوس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے تاکہ یہ انسان ہمیشہ اپنے اللہ سے مایوس رہے اور حتیٰ کہ کفر کی گود میں جا بیٹھے۔ مایوس انسان کسی بھی موقع پر یا کسی بھی کام کے لیے کسی مذہبی تاریخ میں کوئی کردار ادا کرنے سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ دنیا میں کوئی اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور جب انسان پر مایوسی غالب آ جائے تو اس سے کچھ کار گزرنے کا حوصلہ چھن جاتا ہے اور دوسرے ساتھیوں سے اپنے ہم منصب اور ہم پلہ لوگوں سے آگے بڑھ کر کچھ کارنامہ انجام دینے کی بجائے اس پر سستی غالب آ جاتی ہے، اور یہ ایک متحرک معاشرے میں ایک مایوس فرد کی طرح لٹکا ہوا اپنی زندگی کے سانسیں گنتا رہتا ہے، اور اس سے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کے لوگ منزل کی جانب کتنا لمبا سفر طے کر گئے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے جو ہماری معیشت کو بھی تباہ کرتی ہے، ہماری اخلاقیات کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا کبھی بھی نہ اپنے رب سے مایوس ہوں، نہ رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کبھی ہلکا سمجھیے، ذرائع رزق کی تلاش میں کبھی کوتاہی نہ کریں،
اگر ایک ذریعے سے رزق میں کمی ہو رہی ہے تو فوراً اس کا متبادل ذریعہ رزق تلاش کریں۔ اگر آپ کے اخراجات آپ کی آمدن سے بڑھ رہے ہیں تو فوراً چوکس اور بیدار لوگوں کی طرح اپنے اخراجات پر نظر کریں اور اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک آدمی کے خرچ آدمی کی آمدن کے مطابق نہ ہو تو کروڑوں اربوں کی آمدن بھی انسان کو مطمئن اور پرسکون نہیں رکھ سکتی۔ انسان کا اطمینان قناعت میں اور مہذب زندگی حسن تدبیر میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ لہذا معاشرے میں اپنے خاندان، عزیز و اقارب کے درمیان ایک مایوس شخص والی زندگی گزارنے کی بجائے ایک چوکس، بیدار اور متحرک شخص والی زندگی گزاریے، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کی زندگی پرسکون ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مایوس لوگوں کی فہرست سے اور گنتی سے نکال کر ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین اور ایمان ہوتا ہے، اور اسی یقین اور ایمان کی بدولت وہ ہمیشہ بڑی بڑی مہمات سر انجام دے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو مایوس گرداب سے نکالیں اور عزم و ہمت عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔